آج کی ریاست حکومت اور رجیم وہ قاضی فیصل کو 3 سال کے لیے مزید جج رکھنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، لیکن ترمیم کے لیے ان کے پاس بندے پورے نہیں ہو رہے، تو ان کی طرف سے یہ بھی سوچا گیا کہ مشترکہ اجلاس بلا لیتے ہیں، اس میں سینیٹر بھی ہو جائیں گے، قومی اسمبلی کے ارکان بھی ہو جائیں گے، 2/3 اکثریت ہو جائے گی، ترمیم کا لی جائے گی۔ اس حوالے سے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو اسی طرح سے متحرک کیا گیا جس طرح سے چودھری شجاعت حسین کے قاف لیگ کے ووٹ لینے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ چودھری شجاعت کے پاس آصف علی زرداری گئے اور ان کے قدموں میں جا کے جیسے لیٹ گئے، بیٹھ گئے، ان کو دبایا، کٹا، ان کی منت کی، سماجت کی۔ چودھری شجاعت کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میرا بھائی ہے، میں کیسے چودھری پرویز الہی کے خلاف جا سکتا ہوں، وہ وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں۔ لیکن آصف علی زرداری یوں سمجھ لیں کہ لٹک گئے، پکڑ لیا، پاؤں سے پکڑ لیا، گوڈوں سے پکڑ لیا، گٹوں سے پکڑ لیا، اور چودھری شجاعت حسین پھر مان گئے۔ باقی پھر دیکھا کہ کس طرح سے حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے اور اس کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیکن ہمیں بات کرنی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کس طرح سے لیٹ جاتے ہیں، بندے کو پکڑ لیتے ہیں، ساتھ جھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے اور اپنے ساتھ وہ بندوق بھی لے کے گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ دیا اور اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 2-3 بوتلیں بھی تھیں اور بوتلوں کے ساتھ بارود بھی تھا۔ بوتلوں میں کیا تھا؟ بوتلوں میں شہد تھا اور ساتھ بارود تھا کہ مولانا صاحب یہ بارود بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، جو آپ کو پسند آئے آپ رکھ لیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی کوئی کچے پر پاؤں نہیں رکھتے، وہ بھی کھلاڑی ہیں، زبردست کھلاڑی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ صدر بنایا جائے گا، آپ صدر بن گئے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، فلاں کو فلاں وزارت مل گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بڑے احترام کے ساتھ ان سے یہ تحفہ وصول کیا گیا۔ لیکن بات جب یہ ہوئی کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ صدر بن کے یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، استقبال کیا بھی ہے، لیکن آپ نے تو مجھے صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا، آپ صدر بن گئے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، فلاں فلاں بن گیا، لیکن مجھے صدر نہیں بنایا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے آصف علی زرداری کو ٹھینگا دکھا دیا گیا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن جس طرح سے آصف علی زرداری چمٹ جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، ٹہا لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے میں آصف علی زرداری صاحب اب تک کا تو یہی تجزیہ ہے کہ مولانا نے ان کو ٹھینگا دکھا دیا، سکا جواب دے دیا۔ پاکستان بنگلہ دیش سے کرکٹ میچ ہار گیا، پاکستان بجا طور پہ ہار گیا، لیکن اس میں ایک یہ ہوا ہے، بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہوئی ہے۔ کامیابی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میچ ہارا، لیکن محسن نقوی صاحب جو چیئرمین پی سی بی ہیں، کرکٹ کے بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان کا ویژن جیت گیا۔ ماشاءاللہ سے جب سے یہ چیئرمین پی سی بی بنے ہیں، پاکستان کی ٹیم پر، کرکٹ ٹیم پر نحوست کے سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک کپتانی کا ذکر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کپتان کی طرف سے غلط کپتانی کی گئی ہے۔ انہوں نے بالکل درست سے فیصلہ کیا کہ 446 پر انہوں نے اننگ ڈکلیئر کر دی، اور ان کو پتا تھا کہ آخری روز کیا ہو سکتا ہے، آخری روز وکٹ کیا بیہیو کرے گی۔ انہوں نے 446 پر اننگ ڈکلیئر کر دی۔ بنگلہ دیش کی باری آئی تو انہوں نے 563 تک اپنا سکور لے گئے، لیکن انہوں نے اپنی اننگ ڈکلیئر نہیں کی۔ لیکن آخری جس طرح سے ان کے کھلاڑی آؤٹ ہوئے سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وکٹ کا بیہیویئر کیا ہوگا، پچ کیسے کھیلے گی، تو پاکستان کی باری آئی تو صرف 30 سکور بنا سکی پاکستان کی ٹیم۔ لیکن جس طرح سے کپتان کی حکمت عملی تھی، اگر پاکستان کا سکور 150 تک ہو جاتا تو جس طرح سے پچ بیہیو کر رہی تھی، آخری روز بنگلہ دیش سے 150 سکور نہیں بننا تھا۔ لیکن پاکستان کی جس طرح سے حکمت عملی تھی، اس طرح سے بنگلہ دیش کی طرف سے تھوڑا سا زیادہ سکور کر لیا گیا اور پاکستان کی طرف سے مزید کم سکور کیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کو 30 کا ٹارگٹ دیا گیا، جو بنگلہ دیش نے آسانی سے پورا کر لیا۔ بہرحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے ہارا ضرور ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا ویژن، کیا کہنے اس ویژن کے، وہ جیت گیا ہے۔ اوریا مقبول جان کو آج عدالت میں پیش کیا جانا تھا، لیکن آج چونکہ عدالتوں میں چھٹی ہے، ان کا 4 روز کا ریمانڈ دیا گیا تھا۔ آج ہو سکتا ہے کہ ان کو
چھوڑ دیا جاتا، ان کی رہائی ہو جاتی، ان کو بری کر دیا جاتا۔ بریت تو عدالتوں میں کہیں بعد میں جا کر ہوتی ہے، لیکن ان کا مقدمہ خارج ہو سکتا تھا، کیونکہ ان پر 2 الزامات تھے۔ ایک تو یہ الزام تھا کہ انہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، اور اس حوالے سے یہی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے جس طرح سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، قاضی فیصل کا فیصلہ آیا مبارک نظر ثانی کیس میں، اس پر انہوں نے تنقید کی تھی، اور وہ فیصلہ جس پر انہوں نے تنقید کی تھی اس کو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بعد میں واپس لے لیا گیا۔ نہ صرف واپس لیا گیا بلکہ قاضی فیصل نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی کیا تھا، یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا، ہم نے جو غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ کیا اس کو واپس لیتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ وہ بنیاد ہی نہ رہی تو پھر عوریہ مقبول جان کی گرفتاری کا، ان کو حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ تو دوسرا ان پر الزام یہ تھا کہ وہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کون سے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اگر وہ پاک فوج کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں تو واقعی وہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر وہ پاک فوج کے خلاف کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ایسے بندے کو پھر اس طرح سے اس پر مقدمہ نہیں بنایا جاتا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ عوریہ مقبول جان صاحب کو گزشتہ سال بھی اٹھایا گیا تھا۔ تو یہ آج کے جو حکمران ہیں، پنجاب حکومت ہے، مرکزی حکومت ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوئی یا ان کے کسی ادارے کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی تھی، تو وہ بات بھی اتنی کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن ان پر زیادہ چارجز وہی تھے، زیادہ الزام وہی تھا۔ قاضی فیصل صاحب والا فیصلہ، اس پر ان کی تنقید اور جو کچھ انہوں نے قاضی فیصل صاحب کے بارے میں کہا تھا اس سے 100 گنا زیادہ وہاں پہ قاضی فیصل صاحب کے سامنے علماء کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ جب وہ بنیادی نہ رہی تو پھر عوریہ مقبول جان کو زیر حراست رکھنا میرا نہیں خیال کہ قرین انصاف ہوگا یا قرین قیاس ہوگا۔ ان کی آج ضمانت ہو جانی تھی، آج چونکہ دادا صاحب کا عرس ہے اس لیے چھوٹی عدالتیں بند ہوں گی، آج نہیں تو کل ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، آج نہیں تو کل وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ اور کھوسا کی طرف سے اپنے جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا تھا اس پر انہوں نے ایک ویلا کیا ہے، اس میں انہوں نے بہت کچھ بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں کس طرح اس فیلڈ میں آیا ہوں، کس طرح سے میں نے مذاق کا یہ سلسلہ شروع کیا، میں نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں فری لانسنگ کرتا رہا۔ انہوں نے بہت کچھ بتایا، لیکن اگر انہوں نے نہیں بتایا تو صرف یہ نہیں بتایا کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، اس پر وہ بالکل خاموش رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ آزاد ہو گئے۔ ہماری بھی یہی منشا تھی، ہماری بھی یہی دعا تھی، اور ہماری بھی یہی خواہش تھی بہت سے لوگوں کی طرح کہ وہ گھر آ جائیں۔ اسی طرح سے باقی لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، ان کو بھی اسی طرح اگر گھر آنے کا موقع مل جائے تو ان کے گھر والے کتنے زیادہ مطمئن ہوں گے۔ بہرحال اون کوسا کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا، لیکن اپنی گرفتاری کی وجوہات انہوں نے نہیں بتائیں۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ چانسلر بننے جا رہے ہیں، ان کے جیتنے کا، ان کی کامیابی کا چانس ہر دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ برطانیہ میں بہت سے لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ پوری دنیا میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کی تعداد کوئی 2,27,000 کے قریب ہے۔ تو عمران خان کی جیت کے کیسے امکانات واضح ہو رہے ہیں۔ ایک تو ان کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ عمران جس دن ان ہوں گے قاضی فیصل صاحب بالکل اسی روز چیف جسٹس کی سیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ عمران خان کی کامیابی کے امکانات کیسے واضح ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک تو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ہیں، دوسرے سنا ہے کہ ٹونی بلیئر، اور تیسری جرمنی کی سابق چانسلر اینجلینا مرکل ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ 3 کے 3 عمران خان کے مقابلے میں دستبردار ہو جائیں اور عمران خان بلا مقابلہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن جائیں۔ آج تک کی جو صورتحال ہے، ہماری ریاست عمران خان کو چانسلر بنانے سے روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، بڑے بڑے گھوڑے بھی دوڑائے جا رہے ہیں، اور آج کی حکومت جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کی طرف سے بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی ایک ملک میں بیٹھے ہوئے کسی صدر کی طرف سے، جو مسلم لیگ نون کا صدر ہے، نور امان شاید ان کا نام ہے، مزید تفصیل اس کی اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو تھوڑی سی بتا دیں گے، ان کی طرف سے باقاعدہ برطانیہ سے کہا گیا ہے کہ عمران خان پر یہ کیسز ہیں، یہ سزائیں ہو چکی ہیں، ایک کنوکٹڈ آدمی کو آپ کیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا سکتے ہیں یا اس الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو باقی کیسز جن کی انہوں نے بات کی ہے، ان میں جن میں سزائیں ہو چکی ہیں، سزائیں ختم ہو گئی ہیں، باقی کیسز دنیا کے سامنے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیوں ان پر کیسز بنائے گئے اور کیسے سزائیں دی گئی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔